بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كما هو أهله، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. صدق الله العلی العظیم. اس مجلس کی قبولیت کیجیے. ان ایام اعظام میں جو بھی مجالس ہم نے عزاداریاں اہل بیت کی یاد میں امام حسین کے عشق میں انجام دی ہیں، تمام عزاداریوں کی قبولیت کے لیے زندگی کی شروعات سے اس لمحے تک جو بھی ہم نے اہل بیت کی محبت میں کوئی عمل انجام دیا ہے، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے مجلسوں میں حاضر ہونے، در اہل بیت سے جڑے رہنے کی توفیق اور سعادت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت کی ہے، کہ حق شہدائے کربلا یہ توفیق ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک اور ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں، کائنات کے آخری لمحے تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کے گمراہیوں سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو نجات حاصل ہونے کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دنیا میں جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے، تمام پریشان مومنین اور مومنات کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، تمام مومنین اور مومنات کے حاجات شرعیہ کے پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کائنات کی تمام مشکلات کا ایک ہی راہ حل ہے امام کا ظہور، امام کے جلد ظہور اور آپ کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل. آپ حضرات سے اجتماع سے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر سید مرحوم سید صادق حسین ابن میر زمان حسین صاحب اور گرے مرحومہ گرے شاہ سوار بنت مرحوم مہدی علی صاحب کی روح کے ساتھ فرما. ان مرحومین کی اور ان تمام مجالس میں جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے یہاں فاتحہ خوانی کی گئی ہے، تمام مرحومین کی، اس کے ساتھ ساتھ حاضرین جتنے بھی مومنین یہاں پر حاضر ہوئے ہیں مجالس میں، تمام حاضرین کی، مرحومین کی، دنیا میں جہاں کہیں پر اہل بیت کے چاہنے والے دنیا سے جا چکے ہیں، ان تمام مرحومین کی مغفرت، درجات کی بلندی اور جوار امام حسین علیہ السلام میں تمام مرحومین کو جگہ نصیب ہونے کے لیے، ہم سب کے گناہوں کے معاف ہونے کے لیے، گناہوں سے بچنے اور نیک زندگی بسر کرنے کی توفیق ان مجلسوں کے صدقے میں ہم سب کو نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کربلائی آیات کے ضمن میں اور اس عنوان کے تحت ہم آپ کی خدمت میں اس سلسلہ مجالس کو پیش کرنے کی کوشش کی. آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور ایک آیت آپ کی خدمت میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. اتفاق سے 10 مجلسیں اور 10 آیتیں ہمیں پڑھنے کا موقع نصیب ہوا. جن آیتوں کو ہم نے امام حسین سید شہداء سالار شہیدان ابا عبداللہ حسین کی زبان سے نکلی ہوئی آیتوں کو جو ہم نے تلاوت کی، سب سے پہلے آیت
جب امام سے بیعت طلب کی گئی تو امام نے بیعت کے جواب میں فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بیعت پر زور دیا گیا تو امام نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب امام مدینے سے نکل رہے تھے تو امام نے فرمایا فخرج منها خائفا یترقب قال ربی نجنی من القوم الظالمین۔ امام جب مدینے سے نکل کر راہ مکہ میں تھے تو جنوں نے آ کر، ملائکہ نے آ کر امام سے مدد کی درخواست کی تو امام نے فرمایا اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم۔ جب امام مکے کے سرحد میں پہنچے، مکے کی پہاڑیاں امام کو نظر آنے لگیں تو یہ آیت کی تلاوت فرمائی ولما توجہ الی مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ امام مکے میں تشریف فرما تھے تو یزید کا خط آیا، یزید کے خط کے جواب میں امام نے لکھا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ جب امام وہیں پر موجود تھے اور جناب ابن عباس امام سے ملنے کے لیے آئے اور امام سے یہ درخواستیں کی کہ مولا اگر آپ نہ جائیں تو اچھا ہے، اگر جانا ہی چاہتے ہیں تو کوفہ چھوڑ کر دوسرے شہروں میں چلے جائیں۔ تو امام نے قرآن ہاتھ میں رکھے ہوئے جب کھولا تو یہ آیت نکلی کل نفس ذائقۃ الموت وتوفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ یہ آیت امام نے تلاوت کی۔ جب امام مکہ چھوڑ کر نکل گئے، درمیان راہ میں 3 عظیم شخصیتوں کی شہادت کی خبر ملی امام کو، جناب مسلم ابن عقیل، جناب قیس ابن مسخر سیداوی اور جناب حانی بن عروہ کی شہادت کی خبر جب امام کو ملی تو امام نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اس آیت کے حوالے سے ہم نے کل آپ کی خدمت میں گفتگو عرض کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنین میں سے کچھ ایسے بھی با ایمان ہیں جو وعدہ اللہ سے کر دیتے ہیں، اس وعدے پر پورا اترتے ہیں، کچھ اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے آگے جا کر آگے بڑھ کر اپنا وعدہ وفا کر چکے ہیں، کچھ لوگ اپنے وعدے کو وفا کرنے کے انتظار میں ہیں۔ یہ مومنین اپنے وعدے وفائی سے ایک قدم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جو اس بات کی طرف امام کا اشارہ تھا، ہم ایک مقصد کو لے کر چلے ہیں، ایک کاروان ہمارے ساتھ چلا ہے، اس مقصد میں کچھ شہادتیں پیش کرنا ہے ہم کو، جن میں سے 3 شہادتیں پیش کر چکے ہیں اور ہم بھی اپنی شہادتوں کو پیش کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس آیت کے ضمن میں ہم نے یہ بات آپ کی خدمت میں کل عرض کی تھی، یہ جملہ کہنا غلط ہے کہ کوفے والوں نے امام کو دھوکہ دے دیا، بلکہ اس آیت کی تلاوت فرما کر امام نے بتایا اگر کوفے والوں کے خط نہ بھی آتے تو ہم ایک مقصد لے کے نکلے تو وہ مقصد پر ہمیں جانا ہی تھا۔ یہاں کوفے والوں نے خط لکھ کر بے وفائی کر کے اپنے آپ کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، حسین کو نہیں۔ جب بچہ اسکول میں ٹیچرز کو دھوکہ دینے کے چکر میں کسی سے نقل اتارتا ہے، کاپی کرتا ہے، تو وہ بچہ کاپی کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، ٹیچرز کو نہیں، اس لیے کہ اس کا فیوچر برباد ہو رہا ہے، اس کا مستقبل خراب ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، ٹیچرز کو نہیں۔ تو کوفے والوں نے خط لکھ کر امام کا ساتھ نہ دے کر اپنے آپ کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، امام کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ بات یہاں ہم نے آپ کی خدمت میں کل عرض کی تھی۔ آج ایک اور آیت جو امام نے تلاوت کی، جو 10ویں آیت ہے، انشاءاللہ جو آیتیں ہم پڑھیں گے یہاں پر ان مجلسوں کے صدقے میں، جو یہ آیتیں یہاں پر تلاوت کی گئی ہیں، اللہ رب العزت ان آیتوں کی تلاوت کے ثواب کو جتنے مجالس میں حاضر مومنین رہے ہیں اور جو بھی بانیان مجالس ہیں اور جو بھی یہاں پر مجالس میں جب سے یہ عزاخانہ تعمیر ہوا ہے اس وقت سے لے کر اس لمحے تک جو اس فرش پر بیٹھ چکے ہیں، اور اس فرش اس وقت سے لے کر جب تک قیامت رہے گی یہ عزاخانہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔
اس وقت تک جو آتے رہیں گے انشاءاللہ سب کی تمام مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے، اور جو حال حاضر میں زندہ ہیں ان کی خیر اور برکت اور ان کے سلامتی کے لیے انشاءاللہ یہ آیتیں ہم ہدیہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے ان آیتوں کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ 10ویں آیت جو سلسلے وار ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، جو امام نے تلاوت فرمائی۔ کب امام نے تلاوت فرمائی پہلے واقعہ ہم آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ امام نے جو آیت تلاوت کی، کیوں یہاں پر امام نے یہ تلاوت کی اور اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ 5ویں امام جو شاہد کربلا ہیں، جو عینی گواہ ہیں کربلا کے سارے واقعات کے، مدینے سے نکل کر مدینہ واپس آنے تک امام سارے واقعات کو اپنے آنکھوں سے امام دیکھ چکے ہیں۔ 5ویں امام فرماتے ہیں کہ شب عاشور میرے بابا نے اصحاب کو جمع کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ یہ جو دشمن میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان کا مقصد سب صرف میری شہادت ہے۔ اگر آپ سب کی شہادت یہ لوگ چاہتے ہیں تو اس لیے ہے کہ آپ سب میرے ساتھ ہیں۔ اگر آپ میرا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کے جانوں سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو حسین کی جان چاہیے۔ میں آپ سب سے راضی ہوں اور بیعت بھی میں آپ سے واپس لے رہا ہوں۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، میں راضی بھی ہوں، بیعت بھی واپس لے رہا ہوں۔ ممکن ہے کوئی یہ سوچ کر نہ اٹھنا چاہے، وہاں سے نہ جانا چاہے، یہ سوچ کر کہ میرا مولا مجھ سے ناراض ہے۔ امام نے فرمایا میں ناراض نہیں ہوں، میں راضی ہوں۔ عرب زمانے میں ایک بات ہوتی تھی، بیعت کو اگر ہم صرف تھوڑا سا ذہن کو قریب لانے کے لیے، جلدی سمجھنے کے لیے کہیں تو کسی پارٹی کو جا کر ہم اگر ووٹ دے دیں کسی لیڈر کو، تو ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ تو اس زمانے میں بیعت کر دینا مطلب ہم آپ کے طرفدار ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کے ہاتھ میں بیعت کر دیتا تھا تو پھر بیعت کرنے کے بعد اپنے وعدے سے اگر کوئی آدمی پلٹ جاتا، سارے لوگ اس کو بدنام کر دیتے تھے کہ یہ وعدہ یہ بیعت کر کے اس نے توڑ دیا ہے، تو لوگ اتنے آسانی سے بیعت نہیں توڑتے تھے۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہاری بیعت جو میرے ہاتھوں میں ہے کہ ہم آخری دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے، میں بیعت کو بھی واپس لے رہا ہوں، یعنی میں اپنی بیعت واپس لے رہا ہوں، بیعت میں اٹھا چکا ہوں، راضی بھی ہوں۔ یعنی اگر رکاوٹیں ہیں تمہارے سامنے جانے کے لیے، ایک رکاوٹ یہ ہو سکتی ہے کہ تمہارا امام تمہارے سے ناراض ہے، میں تم کو بتا رہا ہوں میں راضی ہوں۔ ایک رکاوٹ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے بیعت کر دی ہے، کیسے چھوڑ کے جائیں، لوگ کہیں گے کہ بیعت کر کے انہوں نے توڑ دیا، میں بیعت بھی واپس لے رہا ہوں، اعلان بھی کر رہا ہوں، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ جب امام نے یہ اعلان کیا تو 5ویں امام فرماتے ہیں کہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ امام نے فرمایا ممکن ہے اب سب اجالے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں اعلان کریں کہ جو بھی مجلس سے اٹھ کر جانا چاہتے ہیں ہم راضی ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی اجالے کی وجہ سے شرم کر جانے سے گوارا نہ کرے کہ کیسے اٹھ کے جاؤں سب کے سامنے۔ امام نے فرمایا اگر سب کے سامنے جانے میں شرم کا احساس ہو رہا ہے، میں چراغ بھی خاموش کر دیتا ہوں، چراغ بجھا دیتا ہوں، پورا خیمہ اندھیرا کر دیتا ہوں، کون اٹھ کے جا رہا ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں خیمہ اپنے چراغ بجھا رہا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ جب چراغ کو بجھایا امام نے تھوڑا سا وقت دیا، وقت کے بعد جب چراغ کو جلایا، جو جہاں بیٹھے تھے وہیں پر بیٹھے تھے، کوئی اٹھ کر نہیں گیا۔ تو جب امام نے یہ آزما لیا یہاں تک، تو یہاں آزمانے کے بعد پھر امام نے ہر ایک کو بتایا کہ آپ کی شہادت اس طرح سے ہوگی، آپ کی شہادت اس طرح سے ہوگی، آپ کی شہادت اس طرح سے ہوگی۔ ایک ایک کو ان کی شہادت کی تفصیل امام نے بتائی، سب سنتے ہوئے رہ گئے۔ ممکن تھا کہ کوئی آدمی کو ہاتھ کٹانا گوارا نہیں ہے، کسی کو تیر کھانا گوارا نہیں ہے، کسی کو پامال ہونا گوارا نہیں ہے۔ امام نے شہادت تمہاری کیسے ہوگی، کیسے کیسے ستم تم پر ڈھائے جائیں گے، پورے ستم ہر ایک ایک کو امام نے بتایا۔ سب سننے کے بعد امام نے فرمایا اب بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے۔ سب نے کہا کہ مولا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو وعدہ دے چکے ہیں، ہم آپ کے عشق میں، آپ کی پہچان میں، اسلام کی محبت میں ہم آئے ہیں، ہم نہیں جائیں گے یہاں سے۔ جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو 5ویں امام فرماتے ہیں یہاں پر میرے دادا امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا رسول اللہ کی ایک حدیث ان کو سنائی۔ امام نے فرمایا یہ سارے امتحانات کے بعد میں چھوٹا تھا، میرے نانا کی گود میں بیٹھا ہوا تھا میں، تو میرے نانا نے اس وقت مجھ سے کہا تھا بیٹا حسین ایک وقت ایسا آئے گا جب تجھے مدینے سے نکالا جائے گا، جب تو مدینے سے
نکل جائے گا. ایک مختصر جماعت کچھ لوگ تمہارا ساتھ دینے کے لیے ساتھ آ جائیں گے. جب یہ ایک جگہ کو پہنچیں گے جس جگہ کا نام ہے کربلا, جس زمین کی 1,24,000 انبیاء نے زیارت کی ہے, وہاں کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں. جب آپ اس زمین کو پہنچیں گے تو تمہارے ساتھ جتنے بھی لوگ آئیں گے سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان پر جتنا بھی ظلم ڈھایا جائے گا ان کے سارے ظلموں کا درد انہیں احساس نہیں ہوگا. پھر وہاں پر رسول اللہ نے ایک آیت تلاوت کی, جس آیت کو امام حسین نے یہاں پر تلاوت کر کے فرمائی, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. رسول نے یہ آیت پڑھی, امام حسین نے وہاں پر یہ آیت پڑھی. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 ہے کہ جس میں خدا فرما رہا ہے ہم نے آگ کو یہ حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. تو آگ ابراہیم کے لیے سلامتی بن گئی. تو اب یہاں پر تم جو آئے ہوئے ہو, سارے امتحانات کی بات میں آپ سب کو بتا رہا ہوں, جتنے بھی ستم تم پر ڈھائے جائیں گے آپ لوگوں کو درد کا احساس نہیں ہوگا. یہ امام نے وہاں پر آیت پڑھ کے بتایا. اب یہ آیت جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے تلاوت کی, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69, یا قلنا ہم نے حکم دیا, یا نارو اے آگ, جو آگ نمرود نے جلائی تھی حضرت ابراہیم کے لیے, کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی کی جگہ ابراہیم کے لیے. تو یہ آیت امام نے جو یہاں پر تلاوت فرمائی, انشاءاللہ اس آیت کے حوالے سے کچھ باتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں. سب سے پہلا مطلب اور پہلی بات جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں وہ یہ کہ امام نے شب عاشور 3-4 امتحان لینے کے بعد کیوں اس واقعے کو سنایا. یہ واقعہ امام مدینے سے نکلتے ہوئے کیوں آپ نے نہیں سنایا, راستے میں کیوں نہیں سنایا آپ نے, مکے میں کیوں نہیں سنایا آپ نے, راہ کربلا میں کیوں نہیں سنایا آپ نے, کیوں آپ نے شب عاشور اس واقعے کو سنایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام اگر مدینے میں سنا دیتے تو امام کے حق ہونے پر بہت ساروں کو ایمان تھا. امام چاہتے تھے کہ ایمان کے بلند معیار کے لوگ میرے ساتھ آ جائیں. کل کوئی یہ نہ کہے اگر امام نے یہ آیت اور یہ واقعہ نہ سنایا ہوتا تو اتنے لوگ زیادہ امام کے نہ آتے. امام کی بات سن کر لوگ آ گئے تھے. امام چاہتے تھے کہ میری بات سن کر نہ آئے, میری پہچان رکھ کر آئیں. امام کی پہچان رکھنا الگ مسئلہ ہے, امام کی بات تو برحق ہے. امام کی بات اگر یہ واقعہ امام پہلے سنا دیتے, یہی بات سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارے انبیاء, ہمارے ائمہ, ہمارے رسول جو اکثر رسول رہے ہیں ایک نارمل زندگی کی ہے, فائنانس کسی کا اکثر کا اچھا نہیں تھا. حضرت ابراہیم بکریاں چلایا کرتے تھے, حضرت موسیٰ 10 سال تک بکریاں چلایا کرتے تھے. مولا امیر المؤمنین کبھی کبھی یہودیوں کے باغ میں جا کر مزدوری کرتے اور گھر کو پیسہ لے کر آتے اپنے گھر والوں کو, اس کمائی سے ان کے لیے رزق کا اہتمام کرتے, غذا کا اہتمام کرتے. تو کبھی کبھی سوال ہوتا ہے, جوان بچے سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا تو کیوں ان کو ایک بڑی حکومتیں دے کر نہیں بھیجا رسولوں کو؟ تو اگر بڑی حکومتوں کو دے کر بھیجتا تو دولت کی لالچ میں, آج پیسوں کی لالچ میں پارٹیاں بدل جاتے ہیں لوگ, آج پیسے کی لالچ میں لوگ ووٹ بدل جاتے ہیں, اپنا چاہ رہا ہے کسی اور کو ووٹ دے رہا ہے کسی اور کو. کیا ہو گیا, رات میں لفافہ پہنچ گیا, رات میں پیسہ پہنچ گیا. اللہ چاہتا تھا کہ لوگ خدا کے لیے آئیں, پیسوں کے لیے نہ آئیں. اگر امام چاہتے تو یہ واقعہ مدینے میں بتا سکتے تھے, امام نے چاہا کہ نہیں. دوسرا, یہ آیت وہاں پر پڑھ کے امام نے بتایا کہ میرے ساتھ آنے والوں کو قرآن کے مطابق حضرت ابراہیم کو آگ نے تکلیف نہیں پہنچائی, میرے ساتھ آنے والوں کو حملے, تیر, تلوار, نیزے تکلیف نہیں پہنچائیں گے. ان کو لگ رہا تھا, خون بہہ رہا تھا, لیکن خود ان کو اس درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا. اس کی مثال, درد ہو رہا تھا ان کو, ایسا نہیں کہ درد نہیں ہو رہا تھا, درد ہو رہا تھا, لیکن ایک بڑے مقصد کے لیے اس درد کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی. یہ ہم بھی اپنی زندگی میں کبھی کبھی کرتے ہیں. کیسے ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر سمجھیں کہ ایک گھر میں
باپ اپنے بیٹی کی شادی رچا رہا ہے، تو شادی کے کاموں میں باپ ماں گھر والے اتنا بزی ہو جاتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی انہوں نے نہیں کھایا لیکن ان کو توجہ نہیں ہے، تھک گئے ہیں توجہ نہیں ہے، جب اپنے کسی عزیز کی خوشی میں مصروف ہو جاتے ہیں تو اپنا درد بھول جاتے ہیں۔ تو اسی لیے امام حسین کے عشق میں اتنا ڈوب گئے تھے یہ سارے کہ ان کو نہ تلواروں کا درد پتہ چل رہا تھا، نہ تیروں کا درد پتہ چل رہا تھا، نہ نیزوں کا درد پتہ چل رہا تھا۔ قرآن کی یہ آیت پڑھ کے امام نے بتایا کہ وہاں ابراہیم اگر درد اور آگ کی تکلیف سے بچنا ہے تو کم از کم ابراہیم کے برابر کا ایمان رکھنا ہے۔ وہاں ایک ابراہیم تھا، میرے ساتھ 71 ابراہیم آئے ہوئے ہیں جن کو درد نہیں، جن کو احساس سے درد نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کی مثال بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ جتنے بھی شہداء ہیں، ایک مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات بہت سنے ہیں، یہ مولا کائنات کے پیر میں ایک جنگ میں تیر لگ گیا۔ جب تیر لگ گیا تو کہا کہ مولا تیر کو باہر نکالنا ہے، آپ کو درد بہت ہوگا۔ تو امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ تھوڑی دیر مجھے وقت دو، میں نیت کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو تیر کو نکال لینا۔ تو انہوں نے کہا مولا کیا تیر نماز میں نکالیں گے تو آپ کو درد نہیں ہوگا؟ کہا کہ میں اس عشق میں اتنا ڈوب جاؤں گا کہ یہ درد مجھے پتہ نہیں چلے گا، میں خدا کے عشق میں اتنا ڈوب جاؤں گا میں کہ یہ درد مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ کربلا میں جو آئے تھے امام حسین کے عشق میں اتنا ڈوب چکے تھے، نہ ان کو تلواروں کا نہ ان کو نیزوں کا، یہ امام حسین کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے۔ امام حسین کس کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے؟ امام نے کربلا کے دشت میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، وَإِن لَمْ تَبْقَ دِينُ مُحَمَّدٍ إِلَّا بِقَتْلِي فَيَا سُيُوفُ خُذِينِي، اگر میرے نانا کا دین میری گردن کٹے بغیر بچنے والا نہیں ہے تو اے تلواروں آؤ حسین کو لے لو، اے نیزو آؤ حسین کا سینہ لے لو۔ یہ کون بلا رہا ہے؟ ہم نے کہا تھا اس سے پہلے مجلس میں، کربلا اس جگہ کا نام ہے جہاں موت ڈر کر گئی ہے، جہاں انسان عالی معیار ایمان کم ہوتا ہے تو موت اس کو ڈراتی ہے، جہاں بلندی پر چلے جاتے ہیں تو موت ان سے ڈرتی ہے۔ کربلا وہ جگہ تھی جہاں پر موت جن سے ڈر رہی تھی، موت گھبرا رہی تھی۔ یہ باتیں ایسے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایک اور صلوات پڑھ کے یہاں تھوڑا سا قریب آ جائے تاکہ آنے والوں کو بھی رسول مکرم اسلام مسجد میں تشریف فرماتے ہیں، آپ کے سامنے ایک تاجر جس کے گھر میں اونٹوں کو پالا کرتا تھا، تو اس نے 2 اونٹوں کو رسی پکڑ کے 2 اونٹوں کی رسول خدا کی خدمت میں پہنچا، کہا یا رسول اللہ میں نے نذر کی تھی، میں نے نیت کی تھی، یہ 2 گفٹ آپ کو، یہ 2 اونٹ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا تھا، میں نے نیت کی تھی، میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ اونٹ وہیں پر رکھ دو۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں رسول خدا کے ساتھ، رسول خدا نے اعلان کیا کہ جو بھی 2 رکعت نماز پڑھے، جس 2 رکعت نماز میں دنیا کی فکر نہ، پیور 2 رکعت خدا کے لیے جو نماز پڑھے گا، ان 2 اونٹوں میں سے ایک اس کو گفٹ کر دوں گا۔ مجھے یہاں سے گفٹ ملا ہے، اب میرا ہو گیا، اب میں گفٹ کر دوں گا۔ کون ہے جو 2 رکعت نماز پڑھے جس 2 رکعت میں دنیا کا ذرہ برابر بھی خیال نہ آئے؟ اب ایک ایسا آدمی بتا رہا تھا جو فکروں کو بھی جانتا ہے۔ اب ہم پڑھ کے کہہ سکتے تھے رسول اللہ نے پڑھ لیا، رسول ثبوت دے سکتے تھے، دلیل دے سکتے تھے کہ نہیں تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا۔ وہی نبی اور امام ہو سکتا ہے جو فکروں کو پڑھتا ہے، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ ہم یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سوچنا ہمارے امام وقت سے چھپا ہوا نہیں ہے، سب چیز ہمارے فکروں کو تک امام جانتے ہیں۔ اگر واقعات یہاں پر بتانا چاہیں شاید رات گزر جائے گی، 4-5 واقعے بھی ہم آپ کی خدمت میں بتا نہیں سکیں گے۔ کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں واقعات، جن واقعات میں لوگوں کی فکروں پر امام کا علم پتہ چلتا
چلتا ہے. رسول جب غدیر کے میدان میں امام علی علیہ السلام کا ہاتھ اٹھا کر من کنت مولا کہنے سے پہلے ایک جملہ رسول نے کہا, ایک سوال لوگوں سے کیا, ایک اقرار لیا. جب لوگوں نے جواب دیا تب جا کے من کنت مولا کہا رسول نے. الست اولا بکم من انفسکم, یہ رسول نے سوال کیا, کیا میرا کنٹرول تمہارے زندگیوں میں تمہارے سے زیادہ نہیں ہے؟ الست اولا بکم من انفسکم, تمہارے زندگیوں پر تمہارے سے زیادہ کنٹرول کیا میرا نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں, بے شک یا رسول اللہ, ہماری زندگیوں میں ہمارے سے زیادہ اختیار آپ کا ہے. تو رسول خدا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, جتنا کنٹرول مجھے تمہاری زندگیوں پر ہے میرے بعد علی کا کنٹرول تمہاری زندگیوں پر اتنا رہے گا. یہاں پر مولا کا معنی ولایت, اولویت, کہ میں تمہارے زندگیوں پر تمہارے سے زیادہ کنٹرول میرا ہے. شاید کل تمہیں کیا کرنا ہے, کیا ہوگا تم کو نہیں معلوم, لیکن مجھ کو معلوم. رسول خدا امام علی علیہ السلام کا زمانہ ہے. امام, آج ایک کتاب ہے ہمارے یہاں مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا. یہ مصحف فاطمہ جو کتاب ہے, یہ کتاب ہمارے اماموں کی امامت کا سورس ہے. یعنی اس کتاب سے ہمارے ائمہ امامت کرتے ہیں. امام سے پوچھا گیا کہ مولا اس مصحف فاطمہ میں کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ علم ما کان, علم ما یکون, علم ما ہوا کائن. دنیا بننے سے لے کر کیا ہوا تھا, اب کیا ہو رہا ہے, قیامت تک کیا ہوگا, ذرہ ذرہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, جو ہمیں تحفے میں ہماری دادی اماں کی طرف سے ملی ہوئی ہے. یہ ہماری امامت کا سورس ہے, اس کے ذریعے ہم امامت کرتے ہیں. جب مولا امیر المؤمنین ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نہ سوچیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا, اس گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے, یہ اچانک ہو گیا, نہیں. جب مولا امیر المؤمنین کوفے میں موجود تھے, جب آپ کی شہادت ہو گئی, شہادت کے بعد امام کی فیملی کوفہ چھوڑ کر مدینہ واپس جانے کا ارادہ کر کے نکلی. جب کوفہ چھوڑ کر نکلے تو لوگ آ کر خداحافظی کرنے کے لیے آئے, تو سامان اونٹوں پر رکھا گیا تھا. ایک اونٹ کے پیچھے پیچھے امام حسن چل رہے تھے, جس اونٹ کی بہت ہی دقت سے دیکھ بھال کر رہے تھے. امام, ایک چاہنے والا قریب آیا, آ کے کہنے لگا مولا اس اونٹ پر آخر وہ کیا قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے جس اونٹ سے آپ ایک لمحے کے لیے جدا ہونا نہیں چاہتے؟ تو امام نے فرمایا اس اونٹ پر ایک کتاب رکھی گئی ہے, جس کتاب کے اندر ہمارے شیعوں کا, ان کے بچوں کا, ان کے گاؤں کا, ان کے محلوں کا, ان کے گھروں کا ایڈریس لکھا ہوا ہے قیامت تک آنے والے. مولا اچھا اگر ایسی بات ہے تو مہربانی کریں, میں کھول کر دیکھوں میرا نام ہے یا نہیں اس بک میں. امام نے فرمایا نکل چکے ہیں, اگر دیکھنے کا شوق ہے تو مدینہ. سن چکا تھا, تڑپ گیا, رات بھر خیال آنے لگا کہ جا کے دیکھوں بک کھول کر میرا نام ہے یا نہیں, اگر ہے تو خدا کا شکر کروں, اگر نہیں ہے تو درج کروانے کی تلاش کروں, کوشش کروں. یہ سوچ کر تیار ہو کر مدینے سے, کوفے سے نکلنے والا تھا. اس کے گھر میں اس کے بھائی کا بچہ جو چھوٹا تھا, والد اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا, چھوٹا بچہ بھتیجا گھر میں رہا کرتا تھا. کہا چچا کہاں جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کے؟ بیٹا میں مدینے کے لیے جا رہا ہوں. چچا میں بھی چلوں. ٹھیک ہے بیٹا چلو چلتے ہیں, سفر کیا ہے. اپنے بھتیجے کے ساتھ لے کر نکل گئے. جب مدینہ پہنچے امام کی بارگاہ میں, مولا السلام علیکم. وعلیکم السلام, یاد ہے میں راستے میں ملا تھا آپ کو؟ ہاں سب یاد ہے ہمیں. جاؤ اس کتاب کو اٹھا کر دیکھ لو. کہتے ہیں میں نے صفحے پلٹنے شروع کیے. ابھی 3-4 صفحے ہی میں نے پلٹے تھے. میرے بھتیجے نے کہا کہ چچا میرا نام ہے, یہاں پر میرا نام ہے. تو چچا خوش ہو گئے کہ الحمدللہ میرے بھتیجے کا نام ہے. لیکن ڈر شروع ہو گیا کہ بھتیجے کا نام آ گیا, میرا نام نہیں آیا. ایک تو ایک ہی شہر کے ہم ہیں, میرا نام نہیں آیا, پہلے بھتیجے کا نام آ گیا. صفحے پلٹتا گیا, پسینہ پیشانی پہ نکل رہا ہے کہ ایسے نہ ہو جیسے ایک صفحہ پلٹتا اس کی دل کی دھڑکن زیادہ ہو جاتی, صفحہ پلٹتا دل کی دھڑکن زیادہ ہو جاتی. الحمدللہ ایک جگہ ایسے پہنچا جہاں اس کا نام نظر آیا تو چیخ کر کہا الحمدللہ الحمدللہ. پھر نکلا امام کی بارگاہ میں, کہا مولا میرا نام بھی ہے الحمدللہ, میرے بھتیجے کا نام بھی الحمدللہ اس دفتر میں موجود ہے. کہا الحمدللہ, خدا کا شکر کرو کہ تمہارا نام اس دفتر میں ہے. کہا مولا لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے, جب میں اس دفتر کو دیکھ رہا تھا تو میرا نام معمولی رنگ میں لکھا ہوا تھا, میرے بھتیجے کے نام پر ہائی لائٹ کیا ہوا تھا, اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے؟ امام نے فرمایا ہاں اس کے پیچھے بھی راز ہے. مولا میں جان سکتا ہوں وہ راز کیا ہے؟ کہا تو صرف ہمارا شیعہ ہے, تیرا بھتیجا کربلا کے شہداء
خدا میں سے کربلا کے شہداء ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہ کہاں کہاں کی خبر رکھتے ہیں, کہاں کہاں کی بات جانتے ہیں. امام ذہن کو جاننے والا ہوتا ہے, امام فکروں کو جاننے والا ہوتا ہے, امام عقلوں کو پڑھنے والا ہوتا ہے. جو نبی امام رسول, اس لیے کہ آدمی آئے کوئی بھی کام کر سکتا ہے, آدمی دلیل جو لائیں گے تو امام دلیل پیش کرنا ہے. رسول خدا کی خدمت میں کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. رسول خدا, معمولاً ہمارے یہاں یہ بات کہی جاتی ہے, یہ ہندوستان میں تھوڑا زیادہ ہے یہ, کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے. یہ ہوتا ہے, یہاں پر ہے نہیں. اسے سفر کو ایک نحس مہینہ مانا جاتا ہے. جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مہینہ تھوڑا سا نحس ہے, صدقہ نکالو, خیرات کرو. یہ جو آیا ہے یہ ایک حدیث ہے رسول کی. وہ حدیث کا مقصد کچھ اور تھا لیکن معنی کچھ اور نکل گیا اس کا. رسول خدا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. مسجد میں بیٹھ کر آپ نے فرمایا کہ ابھی جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب, اب جو دروازے سے اندر آئے گا, جو بھی پہلے انٹری لے گا وہ جنتی. اب جو آئے گا وہ جنت کا آدمی ہو, اس کی جنت کنفرم ہے. جیسے ہی رسول نے فرمایا دروازہ کھلا ہوا تھا, اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, کوئی نظر نہیں آیا آنے والا. تو جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے یہی پیچھے کے دروازے سے نکل کے وہاں سے آنے کے لیے چلے گئے. ادھر سے نکل گئے جا کر پیچھے کے دروازے سے کہ ہم پہلے آ جائیں تاکہ ہم جنتی ہو جائیں. تو رسول نے جیسے ہی دیکھا, رسول کی نگاہ دروازے پر تھی, 3-4 اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, ان کی نگاہ دروازے پر تھی, تو یہ اٹھ کر چلے گئے. رسول نے جیسے ہی ان کو جاتے ہوئے احساس کیا, مڑ کر بھی نہیں دیکھا رسول نے. جب یہ اٹھ کر چلے گئے تو رسول نے اپنا جو اسٹیٹمنٹ تھا کہ جو بھی دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے, اس میں تھوڑا ایڈ کر دیا, ایک بات ایڈ کر دی کہ آنے کے بعد رومی کیلنڈر کا کون سا مہینہ ختم ہوا وہ بھی بتانا. اب ان صحابہ کو کیا خبر کہ جائیں گے ادھر سے آ جائیں گے. تو یہ بات یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر لیں, جو رسول ایک جملہ کہہ کر جنت پہ پہنچا سکتا ہے وہ 1.5 جملہ کہہ کر جنت سے نکال بھی سکتا ہے. جنت میں لے جانا بھی رسول کے اختیار میں ہے, جنت سے نکالنا بھی رسول کے اختیار ہے. الحمدللہ یہ بلائیں جو آتنکوادی کی شکل میں, دہشت گردوں کی شکل میں ہے, ہمارے ملک میں نہیں ہے. اللہ کرے یہی ماحول جب تک ہم زندہ ہیں قیامت تک پرامن اس ملک میں باقی رہے. لیکن جو پڑوسی ملک میں دوسری تیسری جگہ پر ہے, آپ جائیں وہاں پر ایک جنت کی لالچ, لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اتنا جنت کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں بات ڈال دی گئی ہے. یہاں تک کہ عراق میں جب IS ابھی حکومت کر رہی تھی, نابود ہونے سے پہلے, انہوں نے ایک پاسپورٹ بنا کے دے دیا تھا لوگوں کے ہاتھ میں, جس پاسپورٹ کا نام رکھا تھا پاسپورٹ فار پیراڈائز. جو بھی جائے پاسپورٹ ایشو کرتے تھے کہ مر جاؤ چلے جاؤ جنت میں, پاسپورٹ ہم دے رہے ہیں. جواز الجنہ, جنت کا پاسپورٹ. ابھی جائیں آپ یوٹیوب میں اس میں سرچ کریں, گوگل میں, پاسپورٹ فار پیراڈائز, جنت کا پاسپورٹ آ جائے گا. وہ گرین کلر کا پاسپورٹ ہے جو باقاعدہ حکومت IS کی طرف سے لوگوں کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا. لوگ یہ پاسپورٹ میں رکھ کے جا کے مر جاتے تھے. کسی جلوس میں حملہ کر دیے, کسی عزا خانے میں چلے گئے, پاسپورٹ جیب میں ہے, پاسپورٹ رکھ کر جا کر حملہ کر دیتے. جنت کی لالچ لوگوں کو اپنے میں مرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی, کچھ مظلوموں کی جان لینے کے لیے بھی یہ تیار کر دیتے تھے. لیکن ان کو اتنا پتا چلنا چاہیے, پتہ نہیں آپ حضرات کتنا یہاں سے باہر سفر کرتے ہیں. جب باہر سفر کرتے ہیں نا تو پاسپورٹ صرف کافی نہیں ہے, پاسپورٹ کے ساتھ ویزا بھی چاہیے. صرف پاسپورٹ سے آدمی سفر نہیں کر سکتا, پاسپورٹ کے ساتھ آدمی کو ویزا چاہیے. ویزے کے بعد جب امیگریشن میں جائے گا, امیگریشن پہنچ کر سب چیز آدمی کے بعد دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں. کہیں امیگریشن میں یہ نہ کہہ دیں کہ نکلو آپ یہاں سے, آپ جانے والے نہیں ہے. ڈپورٹ کا سسٹم بھی ہے, یہاں سے چلے جائیں آپ دوسرے ملک میں تو وہ ملک بھی آپ کو ڈپورٹ کر سکتا ہے. وہاں سے ہمارے ساتھ ایران سے ایک عراقی ظاہر آئے تھے, یہاں ایک عراق کا بندہ بمبئی تک ہمارے ساتھ آیا, بمبئی سے اسے واپس بھیج دیے. کہا کہ ہندوستانی گورنمنٹ کے حساب سے آپ جس ویزے کو لے کر آئے ہیں اس ویزے سے ہم آپ کو اندر نہیں بھیج سکتے. دوسرے فلائٹ کا ٹکٹ کروا کے اس کو ڈپورٹ کر کے واپس بھیج دیے. ان لوگوں کو جو جنت کا پاسپورٹ دے کر بھیجا جا رہا ہے, ان کو تھوڑا دنیا کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں ڈپورٹ کا قانون بھی ہے. جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سیل ڈالنے کے لیے وہ ہمارے ہیں. ڈپورٹ کا قانون بھی ہے دنیا میں.
تم پاسپورٹ جتنا بھی لے کے چلے جاؤ، علی اور حسین سردار جنت ہیں، جب تک وہاں سے سیل نہیں لگے گی، مہر نہیں لگے گی، تم جنت کے اندر جا نہیں سکتے. تو جنت کی لالچ، جنت کی چکر آدمی نہ. تو رسول نے فرمایا آ گئے وہ وہاں سے. اب ایک ساتھ 15-20 اٹھ کر چلے گئے تھے. کون سارے 15-20 ایک ساتھ ہول سیل میں جنت میں جانے کی چکر. جب سارے آ گئے تو رسول نے فرمایا کہ رومی کیلنڈر کا کون سا مہینہ ختم ہوا ہے بتاؤ. کیا معلوم ان کو؟ خاموش کھڑے ہو گئے. 15 جو بھی آئے تھے. اتنے میں جناب ابو ذر غفاری اندر آئے. ابو ذر، رومی کیلنڈر کا کون سا مہینہ ختم ہوا ہے؟ تو جناب ابو ذر نے کہا کہ یا رسول اللہ آذر مہینہ ختم ہوا ہے. اس وقت کا آذر مہینہ اسلامی کیلنڈر کا صفر مہینہ تھا. تو رسول نے اس لیے کہ وہاں پر جو بھی آذر ختم ہونے کی خوشخبری مجھے دے، میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا. تو اس کو کمپیئر کرنے سفر کو کا سفر بلا والا ہے یہ نہیں. یہ صرف ایک بات ہے. آدمی اگر ایمان اور عقیدے کے ساتھ نیک زندگی کر رہا ہے تو یہ ہماری بات نہیں ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث آ کر کسی نے سوال کیا مولا عید کا دن کب ہے؟ تو امام نے فرمایا کل یوم لا یعصی اللہ فیہ وہو عید. جو دن بغیر گناہوں کے گزر جائے وہی دن عید کا ہے. عید کا دن کوئی ایک تاریخ نہیں ہے. جو دن تمہارا بغیر گناہوں کے گزر گیا تمہارا، وہ دن تمہارا عید کا دن ہے. تو امام نے فرمایا آ گئے جناب ابو ذر. تو رسول کو کیسے پتا چلا کہ آئیں گے؟ فکروں کو جانتے ہیں، فکروں کو پڑھتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام جو اپنے اصحاب کو لے کر آئے تھے، اپنے اصحاب کو لا کر بتایا کہ ان کی فکریں رسول اور امام باتوں پر نہیں بلکہ معرفت اور امام پر ایمان رکھ کے آدمی آ جائے. بات کے جو درجے اس کو ملنے ہیں وہ ملتے رہیں گے. امام نے مکے میں نہیں فرمایا، مدینے میں نہیں فرمایا، بلکہ کربلا میں شب عاشور فرمایا کہ میرے نانا کی حدیث میں نے سنی، میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں. یہ آیت پڑھ کے ایک اور پیغام امام نے دنیا کو بتانا چاہا. دنیا والوں، یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، اس آیت کے واقعے کو جو حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا ہے اس واقعے کو بھی جان لو. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. مقصد تھا کہ ابراہیم کو ختم کرنا ہے. حضرت ابراہیم زندہ گئے اور زیادہ زندہ ہو کر واپس آ گئے. اس لیے کہ جب گئے تھے تو حضرت ابراہیم پر لوگوں کو کچھ شک و شبہ تھے کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے. جب آگ سے واپس آئے تو بہت سارے لوگوں نے حضرت ابراہیم کو نبی مان لیا. تو زندہ گئے اور زیادہ زندہ ہو کر آ گئے. امام حسین فرما رہے ہیں میں کربلا اپنے اصحاب کو لے کر آ رہا ہوں، ہم زندہ آئے ہیں کربلا اور زیادہ زندہ ہو کر یہاں سے جائیں گے. نمرود مٹ گیا، ابراہیم زندہ ہے. یزید مٹ جائے گا، حسین زندہ رہے گا. وہاں نمرود کے زندگی میں جو امام حسین نے آیت پڑھی وہاں اور یہاں، نمرود کی بیٹی جس کا نام رعدہ لکھا گیا ہے کتابوں میں، نمرود کے ساتھ کہا بیٹی آؤ ابراہیم کے جلنے کے منظر کو دیکھیں گے. باپ کے ساتھ بیٹی کھڑی ہوئی ہے گھر کی چھت پر، اپنے دربار کے بادشاہی گھر اس کے پیلس کی چھت پر جا کر کھڑے ہوئے ہیں. اوپر جا کر دیکھا دہکتے ہوئے شوروں میں ابراہیم آرام سے بیٹھے ہوئے. جب ابراہیم کو آرام سے بیٹھا دیکھا نمرود کی بیٹی نے، تو نمرود کی بیٹی نے اوپر سے پکار کے کہا ابراہیم آگ کیوں نہیں جلاتی تمہیں؟ آگ کو چاہیے تھا کہ جلا دے تمہیں. تم آگ میں بیٹھے ہوئے ہو لیکن جلتے نہیں ہو، آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں اوپر سے. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم بھی مجھ پر ایمان لے کے اندر آ جاؤ، تم کو بھی نہیں جلائے گا. کہ میں کیا کروں؟ کہ 3 جملے کہو بس، کہ دل سے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. نمرود کی بیٹی نے کہا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ کہہ کر آگ میں قدم رکھا، چلتی ہوئی اندر چلی گئی، آگ نے کچھ نہیں کیا. جا کر ابراہیم کے سامنے الحمد پڑھ کر شکریہ ادا کر کے کہ آپ نے میری آنکھوں کو نورانیت
ابراہیم زندہ تھے اور زیادہ زندہ ہو گئے. اب کیسے کیسے لوگ دربار کے گھر کی بچیاں ایمان لانا شروع کر دیں. یہی واقعہ امام حسین کے واقعے سے ملتا ہے. جب یزید اس دنیا سے واصل جہنم ہوا تو یزید کا بیٹا جس کا نام ہے معاویہ، یزید کے باپ کا نام معاویہ، باپ کے مرنے کے بعد، یا باپ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، زندے پہ ہی نام رکھ دیتے تھے اپنے بڑوں کے. ایک حدیث ہے رسول خدا کی کہ رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے، دور سے 3 لوگ آتے ہوئے رسول نے دیکھا. یزید، اس یزید کا چچا معاویہ کے بھائی کا نام بھی یزید تھا. یزید، ابو سفیان، معاویہ، یہ 3. ابو سفیان اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے 2 بیٹے، ایک معاویہ ایک یزید. معاویہ رسی پکڑ کر گھوڑے اونٹ کو کھینچ رہا تھا، پیچھے سے وہ اگر اونٹ نہ جائے تو اشارہ سے آگے بھیج رہا تھا. عربی میں کہتے ہیں جو پیچھے سے جانور کو آگے ڈھکیلے اس کو کہتے ہیں سائق، اور جو اوپر بیٹھا اس کو کہتے ہیں راکب. جو کھینچتا ہے اس کو کہتے ہیں زاجر. تو رسول نے فرمایا، جیسے ہی کہا کون آ رہا ہے وہاں پہ، کہا ابو سفیان، معاویہ اور یزید آ رہے ہیں. تو رسول نے اپنے بیٹھے ہوئے سے فرمایا، اللہم علی الراکب والسائق والسائق، خدایا بیٹھے ہوئے پر کھینچنے والے پر ڈھکیلنے والے پر لعنت فرما. ہم نے جو کہا یہ لوگ بعد میں پیدا ہوئے، لعنتیں ان پر پہلے آئی ہیں. رسول نے وہاں پر کہا. تو یہ اپنے بیٹے کا نام یزید نے رکھا تھا معاویہ. اب اس کا نام کیا ہو جائے گا، معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان. یزید کا بیٹا، معاویہ کا پوتا، ابو سفیان کا پڑپوتا. جب یزید کا انتقال ہوا تو یزید کا انتقال ہونے کے بعد ایک بہت بڑا پروگرام سیٹ کیا گیا کہ اب نیا خلیفہ یزید کا بیٹا. پورا دربار سجایا گیا، پوری تیاری کر دی گئی، تاج ریڈی کر دیا گیا، تخت ریڈی کر دیا گیا، مہمانوں کو بلایا گیا. آج بھی جب گورنمنٹ ووٹس لیتی ہے تو اس وقت باہر کے ممالک کے سفراء کو، وہاں کے پریزیڈنٹس کو مہمان گیسٹ بلایا جاتا ہے، تو اس وقت بھی بلایا گیا. سارا تیار ہو گیا دربار. جب سارا دربار تیار ہو گیا تو جب کہا گیا کہ یہ لے بھائی آپ اپنے باپ کا تاج اپنے سر پر رکھیں، اس کے بیٹے نے کہا میرے باپ پر لعنت، میرے دادا پر لعنت. میرے دادا نے علی کا حق کھایا، میرے بابا نے حسین کا حق کھایا، میں علی ابن حسین کا حق نہیں کھاؤں. میرے بابا نے جو لعنتیں لی ہیں لیتے رہیں، میرے دادا نے جو لی ہیں لیتے رہیں. میں دنیا کی لعنتیں کھانے والا نہیں ہوں. میں نہیں چاہتا اس لیے کہ مجھے قیامت پر یقین ہے، جا کر عذاب جھیلنا ہے مجھے، میں لینے والا نہیں ہوں. اگر اختیار مجھے دیتے ہو میں نام لوں گا، اس کو بٹھاؤ، یا تم ہو تمہاری خلافت ہے، جو کرنا ہے کرو. یہ کہہ کر چھوڑ دیا. وہاں نمرود کی بیٹی نے ایمان لایا، یہاں یزید کے بیٹے نے امام حسین پر ایمان لا کر کہا وہاں تو جو کر لے میں تجھے ماننے والی نہیں. یہاں کہا کہ مجھے جو ہو جائے اس تخت پر میں بیٹھنے والا نہیں. آج دونوں معاویہ کی خبر شام میں ہے، دادا کی خبر بھی ہے، پوتے کی خبر بھی ہے. ہم بھی نہیں گئے ہیں. اللہ انشاءاللہ ان مجلسوں کے صدقے میں سب کو چاہتا معصومین کی زیارت، اور جا کر سرزمین شام میں بی بی سکینہ زینب اور بی بی سکینہ کی زیارت ہم سب کو اللہ نصیب کرے. ایک بہت بڑے خطیب ہیں سرزمین ایران میں جو انتقال کر گئے ہیں، شہید مرحوم کافی. مرحوم کافی فرماتے ہیں کہ میں جب گیا سیریا زیارت کے لیے تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان کی قبر کہاں ہے. لیتے لیتے جا کر ایک چیمبر میں لے کے گئے، یہ قبر ہے. 2-3 بلیاں کھیل رہی تھی کہتے ہیں وہاں پہ، ٹوٹی پھوٹی قبر ہے. ایک گڑیا کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، جھاڑنے پوچھنے کے لیے وہاں پر بٹھایا گیا تھا. 2-3 بلیاں کھیل رہی تھیں. جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس بڑھیا نے کہا تمہیں معلوم ہے کیوں اس کو یہ سزا ملی ہے؟ اس کے کاموں کی سزا اس کو مل رہی تھی. تو کیسی قبر ہے؟ بادشاہ اپنے زمانے کا، اس کی قبر آج کیسی ہے. اب بیچاری وہاں پر متولی کا کام کر رہی تھی تو اس نے کہا، قافلہ جب نکل رہا تھا کہ مجھے کچھ مدد کر کے جاؤ، میری پیسہ دے کے جاؤ مجھے. تو مرحوم کافی نے کہا کہ میں قافلے والوں کو میں نے اعلان کیا کہ سب تھوڑا تھوڑا پیسہ کر کے بیچاری کو دے دو. تو اس نے کہا، مرحوم کافی کہتے ہیں کہ اس نے کہا یہ پیسہ علی کے نام پر دیو، معاویہ کے نہیں، یہ مرحوم کے نام پہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے. تو جو آدمی حکومت کر کے گیا، بادشاہ بن کے گیا، امیر کہلایا اپنے آپ
ابن یزید کا آج روضہ ہے، مسجد ہے. حسین کا تھوڑا احترام کر لو، حسین تمہاری تقدیریں بدل دیں گے. حسین سے اپنے آپ کو مقابلے میں لاؤ گے تو تمہاری قبروں پر بلیاں بیٹھیں گی، تمہاری قبروں پر بیٹھنے والے متولی تم پر لعنتیں کریں گے. یہی بات جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس بات سے سوال پڑھا محمد اس بات کو جو امام حسین نے آیت پڑھی تھی، اس آیت کو دوسرے الفاظ میں یزید کے دربار میں یزید کے سامنے کھڑے ہو کر بی بی زینب نے فرمایا، جو خطبہ بی بی نے دیا، یا یزید، اے یزید، کد کئی تک جتنے تیرے پالیسیز ہیں پالیسی بنا لے، وسع سعیک، تیری پوری طاقت استعمال کر لے. ان واللہ، اس خدا کی قسم جو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، انکا لا تمحو ذکرنا، تو حسین کا نام دنیا سے مٹا نہیں سکتا. یزید کے دربار میں یزید کے منہ پر کھڑے ہو کر بی بی زینب نے فرمایا، کد کیدک وسع سعیک ناصب جہدک واللہ انکا لا تمحو ذکرنا، ہمارے ذکر کو تو مٹا نہیں سکتا. بی بی آپ کہاں بتا رہے ہیں؟ میرے بھائی نے شب عاشور کونی بردہ و سلامہ کر کے بتا دیا. ابراہیم زندہ آئے تھے اور زندہ ہو کر چلے گئے، حسین زندہ کربلا آیا ہے اور زیادہ زندہ ہو کر کربلا سے نکلے. آج امام حسین کا نام لینے والے، امام حسین پر قربان ہونے والے، امام حسین پر جان نثار کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں، کروڑوں میں. آج دنیا میں اگر کوئی نام سب سے زیادہ سنا جاتا ہے تو وہ یا حسین کا نام ہے، حسین کا نام ہے. یعنی حسین ہمیشہ، کیوں؟ اس کی بات بھی، اس کی دلیل بھی آپ دیکھیں. کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے ملک سے موہن داس کرام چند گاندھی کا نام مٹایا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں مٹایا جا سکتا؟ اس لیے کہ اس ملک کے بدن میں ان کی روح ہے. کیوں؟ انہوں نے آزادی دلائی ہے اس کو. جب تک یہ ملک رہے گا ان کا نام رہے گا، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، چاہے کوئی پسند کرے یا پسند نہ کرے. اسلام کے بدن میں حسین کی روح ہے. جب تک اسلام رہے گا حسین کا نام رہے گا، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، چاہے کوئی پسند کرے یا نہ کرے. یہی بات ہے جو جناب زینب نے بنا، واللہ انک لا تمحو ذکرنا. اگر ہمارا ذکر مٹانا چاہتا ہے تو اسلام کو مٹا. اسلام مٹے گا تو ہمارا ذکر مٹے گا. جب تک اسلام رہے گا تب تک ہمارا نام اس دنیا میں رہے گا. تو مٹا نہیں سکتا، تو ختم نہیں کر سکتا. ایک شخص آیا چوتھے امام کی خدمت میں، شام کے دربار میں، امام دروازے پر دہلیز پر پہنچے ہوئے ہیں. کنفیوز تھا آدمی. کہا مولا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیا سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو؟ کہا یہ جنگ جیتا کون، ہارا کون، مجھے معلوم نہیں ہوا. امام نے فرمایا 10 منٹ انتظار کر لے، میں تجھے جواب دے دوں گا. کھڑا رہا. 10 منٹ ہو گئے. یزید کے دربار میں مؤذن نے کہا اللہ اکبر. یہ اذان بتا رہی ہے کہ ہم جیت کر آئے ہیں. یزید چاہتا تھا اذان ختم ہو جائے، ہم چاہتے تھے اذان باقی رہے. یزید کے دربار میں اذان بتا رہی ہے کہ کربلا میں ہم جیت کر آئے، ہم جیت کر آئے. دیکھیں بچوں کے لیے ایک مثال عرض کر دیتے ہیں. صرف یہ مثال ہے، مثال کے حد تک اپنے ذہن میں رکھیں. تھوڑے سے گیمس ہیں، اٹلانٹک میں گیمس کھیلے جاتے ہیں، اسکولس میں بچوں کو کھلائے جاتے ہیں. گروپس گیم ہوتے ہیں. گروپس گیم میں کیا ہوتا ہے؟ ایک لکڑی لے کر ایک بچہ ایک پوائنٹ سے بھاگنا سٹارٹ کرتا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ بھاگتے ہوئے جلدی جائے، اپنے گروپ کے دوسرے بچے کے ہاتھ میں دے دے، پھر وہ بھاگتا ہوا جائے. اب یہ بچہ اینڈ پر نہیں پہنچا تو کہ فیل ہے، کہ ہار گیا؟ نہیں، بلکہ کیا ہے، جب اس کی ٹیم کو پار کر جائے گی لکیر جو پار کر گئی ہے، گرچہ یہ وہاں تک نہیں گیا لیکن میڈل اس کے گلے میں بھی ڈالا جائے گا. کربلا کے شہداء کربلا میں سو گئے. جناب زینب نکل گئی، اسلام کو بچا لیا. جب میڈل ڈالا جائے گا کامیابی کے کربلا کا تو عباس کی گردن میں بھی ڈالا جائے گا، اکبر کے گردن میں بھی ڈالا جائے گا. گرچہ وہ کربلا میں رہ گئے لیکن جو مقصد تھا وہ مقصد زینب نے پار کر دیا. کیا خوبصورت جملہ کسی نے کہا ہے. ایک عربی زبان میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ دین رسول نے بنایا، حسین نے بچایا.
الدین الاسلام محمدی الوجود حسینی البقا، یعنی دین بنا ہے رسول کے ہاتھوں، دین بچا ہے حسین کے ہاتھوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ الکربلا حسینی الوجود زینبی البقا، کربلا کو حسین نے بنایا، زینب نے بچایا۔ ایک اور شعر فارسی میں کہا جاتا ہے کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا کربلا میں حسین کے ساتھ دفن ہو جاتی اگر زینب کبریٰ کا وجود نہ ہوتا۔ اگر آج کربلا زندہ گھر گھر پہنچی ہے تو یہ جناب زینب کے ذریعے سے۔ تو یہ بات کہ یہ ذکر مٹنے والا نہیں ہے، یہ عزاخانہ جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جیسے پتہ نہیں کتنے اس منبر پر آئے، آتے رہیں گے، چلے جائیں گے، لیکن منبر رہے گا۔ آپ میں سے پتہ نہیں کتنے بزرگ یہاں پر بیٹھتے تھے اور زیر قبر ہیں آج، یہ عزاخانہ رہے گا، عزادار آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، یہ عزاداری رکنے والی، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جناب زینب نے فرما دیا ہے چاہے اس وقت کا یزید، چاہے اس وقت کے یزید اپنی جتنی کوشش کرنا چاہیں، ذکر حسین کو مٹا نہیں سکتے۔ انک لا تمحو ذکرانا، یزید کے سامنے بتایا یہ ذکر چلتا رہے گا، یہ ذکر ہوتا رہے گا، یہ ذکر جاری رہے گا، آنے والے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ ابھی بچے ہیں، جوان ہوں گے، بوڑھے ہو جائیں گے اس وقت پر، ان کی لمبی عمروں کے بعد یہ اس دنیا سے جائیں گے، پھر ان کے بچے آئیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن مجلسیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ لیکن کچھ باتوں کا ہمیں ان مجالس میں لحاظ اور خیال کرنا چاہیے، وہ یہ کہ جب یہ ذکر چلتا رہے گا تو ہماری شرکتوں میں جتنے یہاں بیٹھے ہوئے مومنین، جتنے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ثواب سب کو ایکول ملے گا؟ ثواب سب کو ایکول ملے گا؟ نہیں۔ نماز میں 100 نمازی ہوتے ہیں لیکن ثواب سب کو الگ الگ ہوتا ہے۔ ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، بیٹھنے پر نہیں۔ 2 رکعت، ہماری بھی 2 رکعت ہے، دوسرے کی بھی 2 رکعت ہے۔ وہ واقعہ جو ہم بتا رہے تھے شاید ادھورا رہ گیا وہ، کہ رسول نے فرمایا ان 2 اونٹوں میں سے ایک اونٹ اس کو دے دوں گا میں، لیکن نیتوں پر دار و مدار ہوتا ہے۔ رسول نیتوں کو جاننے والے ہیں، کہ یہ 2 اونٹوں میں سے ایک اونٹ میں ہدیہ کر دوں گا، اس کو گفٹ کر دوں گا، جو 2 رکعت نماز پڑھے، 1% بھی دنیا کا خیال نہ کرے۔ بڑے بڑے ادعا کرنے والے، چیلنج کرنے والے سب جھکائے بیٹھ گئے کہ ہم سے نہیں۔ امام علی نے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ یا علی بسم اللہ۔ اب یہاں پر کہیں تو ہم سے کہیں مولانا کا 2 رکعت نماز پڑھے، ہم سب دیکھیں گے تو پورے خیبر میں آپ لوگوں کا دماغ رہے گا۔ یہ 2 رکعت نماز میں ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایک بندے خدا نے مہنگے نئے جوتے خرید لیے، نئے جوتے خرید کے مسجد کے دروازے پہ رکھ کے اندر چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز میں اب نیت باندھ دی انہوں نے، جو بھی آدمی تھوڑا سا کٹ پٹ کی آواز آتی کا میرے پیچھے گئے، کیا ہے میرے جوتے؟ اب پوری نماز ختم ہو گئی، باہر جا کے جلدی سے اٹھ کر دیکھیں جوتے ہی وہیں پہ۔ اب مولانا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس آ کے سوال کیا جناب ایک تو میری نماز پڑھی، یہ نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ کہا کیا تھا نماز میں مشکل کیا تھی؟ کہا نیت سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جوتوں کا خیال تھا، تو میری نماز صحیح ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ الحمد کا سورہ، اگر تم نے جو نماز جس طریقے سے پڑھنا ہے، خیالات سے نماز باطل نہیں ہوگی، خیالات سے نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن اس کا ثواب، اس کی کوالٹی کم ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جس نماز میں جوتوں کی فکر ہو اس نماز میں کچرے میں ڈالو، جس نماز میں پورا خیال جوتوں پر ہو وہ نماز لے کے کیا کرو گے؟ تو نیتوں پر ہوتا ہے نماز۔ امام نے فرمایا کہ بسم اللہ یا رسول اللہ میں پڑھوں گا، کہ یا علی کھڑے ہو جائیں، پڑھیں آپ 2 رکعت نماز۔ تو مولا نے نیت باندھی، سب دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ نماز ختم ہو تو کیا۔ جیسے امام کی نماز ختم ہوئی، جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں مانے، ہم نہیں مانے۔ کہا کیوں بھائی، کیا پڑھا ہے نماز انہوں نے پڑھا ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ کے ساتھ کیا مشکل ہے؟ یہ بھی بہت بڑی بلا ہوتی ہے، کرنے والوں سے زیادہ بازو والوں کو تکلیفیں زیادہ ہو جاتی کبھی کبھی۔ رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، 3 جوان کھڑے ہو کر ویٹ لفٹنگ کا کمپٹیشن چلا رہے تھے۔ ایک پتھر تھا، یہ پتھر کون اٹھائے گا؟ تو ایک اٹھا رہا، رسول خدا نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہا کہ یہ ہمارے گاؤں کے ینگ آف دا ایئر کا ہمیں ٹائٹل دیتے ہیں، جو بھی یہ پتھر 200-250 کلو کا ہے یہ ہاتھوں پر اٹھا دیں تو 1 سال کے لیے یہ پہلوان ہے ہمارے شہر کا، ہم ٹائٹل دے دیتے ہیں۔
रसूल ने फरमाया इस पत्थर को उठाने से ज्यादा बड़ा शुजा कौन है मैं बताऊं? कहा अल्लाह और रसूल उससे बेहतर जानते, बताएं। कहा जो गुस्से को पी लेता है इससे बड़ा शुजा, गुस्से पर काबू रखने वाला इस पत्थर को उठाने वाले आदमी से भी ज्यादा शुजा बहादुर है। कहा या रसूल अल्लाह क्यों? कहा कि इसने एक बेजान पत्थर को शिकस्त दिया है, एक बेजान पत्थर को। गुस्सा पीने वाला 3 लोगों को शिकस्त देता है। एक, गुस्सा कब आता आदमी को? कोई काम देखे या कोई बात सुने जो आगे वाले ने कह दिया है। कब आदमी गलत बात करता है? जब शैतान उसके अंदर आ जाए, बहकाता है। आगे वाले को शैतान ने बहकाया, उसने कुछ बुरा कह दिया, अब हमको आ गया गुस्सा, तो अंदर का शैतान कहता है तू भी जवाब दे, ईंट का जवाब पत्थर से दे। अगर उसने गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो उसके शैतान को भी हरा दिया, अपने अंदर के शैतान को भी हरा दिया, बीच में एक शैतान लड़ाना चाह रहा था उसको भी हरा दिया। तो एक गुस्सा, ये बीच वाले जो होते हैं ये खतरनाक होते हैं, बात बहुत सारी जगहों पर खतरनाक। कहा या रसूल अल्लाह हम नहीं मानेंगे। कहा क्यों नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? कहा कि कम अज कम ऊंट का तो ख्याल था होगा कि मैं नमाज खत्म करूंगा तो ऊंट मिलेगी, इतना तो ख्याल रहा होगा। कहा या अली आपने नमाज पढ़ी है, बताएं आप। कहा या रसूल अल्लाह मैं ये जो कह रहे सही कह रहे हैं, पूरी नमाज मेरी खत्म हुई, मेरे ज़हन में कोई ख्याल नहीं आया सिवाय ऊँट के। मैंने नमाज में ये ख्याल किया या अल्लाह ये 2 ऊँटों में से एक ऊँट दुबला है, एक ऊँट मोटा है, मुझे मोटा ऊँट रसूल के हाथ में से मुझे दे दे ताकि ज़्यादा गरीबों तक मैं मदद पहुँचा सकूँ। रसूल ने फरमाया गरीबों की मदद भी इबादत, नमाज भी इबादत, गैर खुदा के अलावा कोई ख्याल नहीं। ऊंट लेकर खुद का फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं थी कि ज्यादा मोटा ऊंट मिले ताकि ज्यादा मोहताजों तक, जरूरतमंदों तक इसकी मदद पहुंच सके। तो ये ख्याल भी दुनिया का नहीं था, वो ख्याल भी दुनिया का। तो ये है अक्लों को जानने वाले। तो हमें मजलिसों में जब आते हैं तो नीयतों पर दारो मदार होता है। बस इसलिए कि इस सिलसिले के आखिरी मजलिस से, कल भी मजलिस इंशाल्लाह यहाँ पर है, तो इस सिलसिले के आखिरी मजलिस से ये बात हम अर्ज करते हैं आपकी खिदमत में, ये अपने दिल की बात हम अर्ज कर रहे हैं। अगर इन मजलिसों की बरकतों से वैसा हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं जैसा इस मजलिसों की बरकतें हैं, तो अगर आपको मजलिस में आने का इरादा है तो आ जाएं, अगर इरादा नहीं है तो ना आएं। लोगों के नामों पर, बानियों के चेहरों को देख कर ना आएं। मुलाहिज़ात में कभी मजलिसों में शिरकत ना करें। मुलाहिज़ात में मजलिस में शिरकत करेंगे तो जिस आदमी के मुलाहिज़े में आए हैं सवाब उनसे ले लें, हुसैन से मिलने वाला नहीं। अगर आपको इन मजलिसों की, हमको मजलिसों की बरकतों से फ़ायदा उठाना है तो सिर्फ हुसैन के लिए आए, मुलाहिज़ात में नहीं। आजकल मुसीबत ये हो गई मजलिसों की, बानी का नाम सुनकर मजलिसों में आते हैं, खतीब का नाम सुनकर मजलिसों में आते हैं। आप ना खिताबत सुनने के लिए आए, ना बानी को खुश करने के लिए आए। अगर मजलिस में आना है तो सिर्फ ज़हरा के लाल को खुश करने के लिए आए। इन मजलिसों के ऐसे असरात देखने को मिलेंगे जिसका तसव्वुर भी इंसान नहीं कर सकता। अल्लाह नसीब करे अरबाइन की ज़ियारत हम सबको इंशाअल्लाह। अरबाइन की ज़ियारत, जो लोग ज़ियारत को जाते हैं वहाँ पर करबला में फंड लिया जाता है ज़ायरीन की खिदमत करने के लिए। तो उनके वेबसाइट में वो लोग पूरा डिटेल्स बताते हैं, अकाउंट पेश करते हैं कि सबसे कम फंड किसने दिया, सबसे ज़्यादा फंड किसने दिया। तो जो लिस्ट 2018 या 2019 जो लास्ट अरबाइन हुई थी उसकी जो डिटेल्स उन्होंने अकाउंट पेश किया, सबसे कम जिसने अपना हिस्सा, अपना इमाम हुसैन का नजराना पेश किया है 13 रुपये। 13 रुपये आप दिल से दें। हम शायद कम समझे, हुसैन अगर दिल से दे रहे हैं, हमारा 13 हुसैन के लिए 13 करोड़ से ज्यादा होता है। इसलिए कि वो नीयतों को देखते हैं, पैसों को नहीं। और सबसे ज्यादा जो फंड जिसने लिखाया था 40 करोड़ रुपये। एक बंदे मोमिन ने 40 करोड़ रुपए की पर्ची काटी थी जो अरबाइन के हिसाब में दिया गया। उस 40 करोड़ वाले से जिसने डोनेशन दिया था उसको अंदरूनी इंटरव्यू लिया गया। तो उसने कहा कि ये 40 करोड़ रुपए जो आप सिर्फ नजराना पेश कर रहे हैं, तो आपका कारोबार क्या है, आपका काम क्या है, आपका पैसा कितना है, आपका बैंक बैलेंस कितना है। उसने कहा मेरी प्रॉपर्टी कितनी है मुझे को नहीं मालूम, मेरा बैंक बैलेंस कितना है मुझे को नहीं मालूम।
اتنا زیادہ میرا بینک بیلنس ہے. اس نے کہا یہ پورا میرے حسین کا صدقہ ہے. پہلی زیارت خرچ کر کے صرف امام کے لیے آیا تھا. امام نے اتنا نواز دیا کہ 25 سال 1 اربعین کی زیارت میری خزاں نہیں ہے. اگر ہم دل سے حسین کے لیے آئیں, مجلسوں کا یہ اثر ہے. اگر یہ اثرات ہمیں نہیں مل رہے ہیں, خدا کے لیے اپنے لیے بھی عرض کر رہے ہیں, ہم آپ کے لیے بھی, کبھی بھی مجلسوں میں ملاحظات نہ رکھیں. فلاں بانی ہے, فلاں بلا رہا ہے, نہیں جاؤں گا تو برا سمجھ جائے گا. اگر ایسے خیالات میں آ رہے ہیں, صرف آ کر بیٹھ کر اٹھ کے چلے جائیں گے. جو برکتیں ان مجلسوں سے ملنے والی ہے وہ برکتیں ملنے والی نہیں ہیں. اگر برکتیں چاہتے ہیں تو مجلس میں آئیں, جہاں پر بھی مجلس ہو, صرف چاہیں میں حسین کے لیے جا رہا ہوں, تو پھر اس کی برکتیں آپ کی زندگی میں ایسی نظر آئیں گی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ انشاءاللہ اس بات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آخری مجلس ہے آج کی ہے, تو جو کربلا میں جن شخصیتوں نے آ کر اپنا کردار ادا کیا, امام حسین, آپ کے ساتھ بیویاں, امام سجاد علیہ السلام. اللہ اکبر. دیکھیں, آدمی کا شہادت پیش کرنا شاید غم آدمی برداشت کر سکتا ہے, لیکن کسی آدمی کے آنکھوں کے سامنے, یہ بات ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ مسائل کو تھوڑا سا اپنے ماحول میں ڈھال کر دیکھنے کی کوشش کریں. اگر اپنے جاننے پہچاننے کے راستے میں ہمارے گھر کی کوئی ایک عورت, بیٹی, بہن, ماں زمین پر گر جائے لوگوں کے سامنے, تو ہمارے دل پر کیا گزرے گی؟ ہم فوراً کوشش کریں گے کہ اٹھائیں, فوراً کوشش کریں گے کہ لوگ نہ دیکھیں. اگر گرنے کے بعد ان کے سر کی چادر بھی اگر ہٹ گئی ہو تو ہمارے دل پر اور قیامت آ جائے گی کہ لوگوں کے سامنے ہماری بہن کے سر سے چادر اتر گئی. امام سجاد سے پوچھو کہ کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, امام سجاد کے دل پر کیا گزرے. جب امام مدینہ پہنچے, مدینہ پہنچنے کے بعد امام کا ایک چاہنے والا جس کا نام منہال ہے, منہال امام کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ مولا آپ کب تک آنسو بہائیں گے, آپ کب تک کربلا کو یاد کر کے روئیں گے. پانی آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے تو آپ روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں. غذا آپ کے سامنے لائی جاتی ہے تو آپ دیکھ کر آنسو بہاتے ہیں. کوئی جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر آپ آنسو بہاتے ہیں. کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو اس کو دیکھ کر آپ آنسو بہاتے ہیں. مولا کب تک آنسو بہائیں گے؟ امام نے فرمایا, منہال تو نے انصاف سے بات نہیں کی, تجھے تھوڑا سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے تھا. مولا میں معافی چاہتا ہوں اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو. کہا منہال, یوسف پیغمبر, یعقوب پیغمبر کے 12 بیٹے تھے, 12 میں سے ایک بیٹا صرف دور تھا, مرا نہیں تھا, دور تھا. پیغمبر اپنے علم پیغمبر سے جانتے تھے کہ میرا بیٹا کہاں پر ہے, کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے. میرے آنکھوں کے سامنے میرے 72 یوسف کا جنازہ میں دیکھا, 72 یوسف کے جنازے میں دیکھ کر آیا ہوں. ایک یوسف پر 40 سال یعقوب روئیں, آنکھوں کی بینائی چلی جائے, تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ مولا کب تک آنسو بہائیں گے. پھر منہال نے تھوڑا امام کا غم ہلکا کرنے کے لیے فرمایا, مولا آپ کے دادا کی بھی شہادت ہوئی ہے, مولا علی بھی شہادت ہوئی ہے, آپ کے چچا کی بھی شہادت ہوئی ہے, آپ کے بابا کی بھی شہادت ہوئی ہے, آپ کا ورثہ ہے شہید ہونا, شہادت آپ کے گھر کو میراث میں ملی ہے. تو امام نے سر کو جھکا کر آنسو بہانا شروع کر دیا. منہال, اگر ہم مان بھی جائیں کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے, کیا پھوپھیوں کا کھلے بازار میں جانا ورثہ ہے؟ کیا پھوپھیوں کا, بہنوں کا ننگے سر بازاروں میں, گلیوں میں پھرایا جانا کیا ورثے میں ہم کو ملا ہے؟ منہال, تیرا انصاف کا ہوا ہے. اللہ اکبر. امام کے غموں میں سے ایک سب سے بڑا غم جناب سکینہ کا دفن کرنا. اللہ اکبر. جس امام کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توق, اور سامنے اپنی بہن کی شہادت ہو جائے, تو امام نے پتہ نہیں کس طرح سے اپنے ان زنجیر سے بندھے ہاتھوں سے قبر تیار کی ہوگی, کس طرح سے امام نے اپنے بہن کو لٹایا ہوگا. ایک وقت وہ آیا جب امام نے فرمایا یزید کے لوگوں سے کہیں
کہ شام کی کوئی عورت جو مردوں کو غسل دیتی ہے کہ غسالہ کو بلایا جائے تاکہ ہماری بہن کو غسل دیا جائے. ایک مومنہ کو بلایا گیا جو میتوں کو غسل دیا کرتی تھی. آئیں اس قید خانے میں جہاں جناب سکینہ کی میت رکھی ہوئی تھی, اندر گئی, پردہ ڈالا گیا تھا تاکہ غسل دیا جائے. جب غسل کے لیے اندر گئی تو غسل دینے والی نے چیخ مار کر رو کر باہر آ گئی اور کہا کہ اس کی ماں کون ہے, اس کی ماں کہاں ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا ایک سوال ہے, اس بچی کو بیماری کیا تھی؟ کیوں بیماری؟ نہیں, یہ بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی. جیسے ہی میں نے غسل دینا چاہا بچی کا پورا بدن نیلا ہے, بلو کلر کا ہو گیا ہے. آخر کیا ہو گیا ہے بچی کو؟ تو جناب زینب نے فرمایا اے غسالہ, ایک مرتبہ کہتی بابا تو ایک تازیانہ لگایا جاتا, ایک مرتبہ کہتی چچا تو ایک تازیانہ لگایا جاتا. کربلا سے شام تک اتنا اپنے بابا کو اس بچی نے یاد کیا, اتنے تازیانے بچی کے بدن پر لگے ہیں کہ پورا بدن نیلا ہو گیا ہے. امام سجاد نے یہ سنا, جناب زینب نے یہ سنا, مدینے کا رخ کیا, کہا اماں آپ کے جنازے پر بابا نے چیخ مارا تھا, یہاں سکینہ کے جنازے پر غسالہ چیخ مار کر رو رہی. اجرکم اللہ. بچی کو غسل دیا گیا. امام سے فرمایا مولا ہم غسل دینے کے لیے کپڑے نکالنا چاہتے ہیں, جو کرتا بچی کا جل گیا ہے وہ بدن سے پیوست ہو گیا ہے, ہم کیا کریں؟ امام نے فرمایا کپڑوں پر غسل دے دیا جائے. پھر کہا کفن لایا جائے تاکہ بچی کو کفن دیا جائے. تو امام نے فرمایا یہ کربلا کی غربت ہے, باپ وہاں پر بے کفن, بیٹی کو یہاں پر کفن نہیں ملے گا, اسی حالت میں بچی کو دفنایا جائے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. چاہنے والے مدینے میں جب امام کو دیکھتے کہ امام کا غم ہلکا نہیں ہوتا تو بہت سارے تجویز ذہنوں میں سوچتے, کوئی ارادہ کرتے. ایک مرتبہ ایک چاہنے والا آیا, کہا مولا میرا باغ ہے, گلستان ہے, اچھے خاصے پھل لگے ہوئے ہیں, درختوں میں پھول لگے ہوئے ہیں, آئے تھوڑی ٹھنڈی ہوا کھانے چلیں گے. امام اپنے گھر سے نکلے, جیسے ہی اس کے باغ میں اندر پہنچے امام نے ایک نگاہ باغ پر ڈالی. باغ پر ڈالنے کے بعد توجہ کرتے ہوئے فرمایا اس باغ کا باغبان کون ہے, کون اس کی دیکھ بھالی کرتا ہے؟ مولا وہ دور جو کھڑا ہوا ہے اس باغ کو دیکھتا ہے, دیکھ بھال وہی کرتا ہے. امام نے کہا کہ اس کو بلاؤ, تھوڑا قریب بلاؤ. جب وہ آیا تو اس سے امام نے سوال کیا کہ میں نے توجہ کیا تیرے باغ پر, ایک جگہ پر تو نے چھوٹے چھوٹے درختوں کو رکھا ہے, ایک جگہ پر درمیانی درخت ہیں, ایک جگہ پر تو نے بڑے درختوں کو رکھا ہے, یہ الگ الگ تو نے کیوں کیا ہے ان درختوں کو؟ اس نے کہا مولا جو بڑے درخت ہیں ان کو 2 دن میں 3 دن میں بھی ایک مرتبہ پانی ملے تو ان کو کچھ نہیں ہوگا, جو درمیان کے درخت ہیں ان کو دن میں کم از کم ایک بار پانی ملنا چاہیے ورنہ وہ مرجھا جاتے ہیں, جو چھوٹے درخت ہیں ان کو گھنٹے میں ایک مرتبہ پانی ملنا ہے ورنہ چھوٹے درخت پرورش نہیں پائیں گے. جیسے ہی اس باغبان نے کہا, امام نے کربلا کا رخ کیا, بابا درختوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے جو چھوٹے درخت ہوتے ہیں ان کو بار بار پانی دینا چاہیے. بابا میرا اصغر پیاسا رہ گیا, میری سکینہ آخر وقت تک پانی مانگتی رہ گئی. بابا یہ کیسے ظالم تھے. حضرت مولانا بس آخری فقرات آپ کے ساتھ تمام. جب شام کے قید خانے سے رہائی ملی, قافلہ تیار ہو رہا تھا, سارے بیویاں تیار ہو گئیں. جب نکلنے کا وقت آیا امام سجاد نے ایک نگاہ ہماریوں پر ڈالی, تو پھوپھی اماں کیا ساری بیویاں ساری خواتین سوار ہو چکی ہیں؟ کا سجاد سب سوار ہو گئے ہیں, ام رباب ایک رہ گئی ہے. پھوپھی اماں ام رباب اماں کہاں ہے؟ کہا کہ حسین اے سجاد قبر سکینہ پر بیٹھے آنسو بہا رہی ہے. امام سجاد گھوڑے سے اترے, کہا اماں رباب آپ کیوں نہیں چلتی ہیں؟ کہا سجاد میں آئی تھی مدینے سے, سر پر میرے شوہر کا سایہ تھا, میرے 2 بچے تھے جن کے ذریعے سے میں زندگی بہلایا کرتی تھی. سجاد میری زندگی اجڑ گئی ہے, میرا سر داغ
الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.